بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی این ٹی وی. اور کچھ دیر پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز جو دی تھی فیصل آباد میں جو بم دھماکے کی جو اطلاع تھی اور ایک دھماکہ بہت زوردار سنا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ڈی پی این ٹی وی نے یہ سب سے پہلے بتایا کہ اس جو دھماکے میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے اور یہ دھماکہ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت ہمارے مختلف ذرائع سے بھی بات ہوئی تھی. کوئی دھماکہ بھی فیصل آباد میں نہیں ہوا تھا اور صرف آواز سنائی دی گئی تھی جو وہ ایک ایئر بلاسٹ تھا اور اس کی آواز تھی. تو زمینی حقائق جو ہیں وہ بالکل مختلف جو خبریں گردش کرتی رہی بالکل فیک تھیں. کوئی ڈائنگ کا کہہ رہا ہے، کوئی بوائلر کا کہہ رہا ہے، کوئی کسی چیز کا کہہ رہا ہے، کوئی گیس پائپ لائن. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. فیصل آباد میں الحمدللہ کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا اور یہاں پہ ہر بندہ جو ہے خیر خیریت سے ہے اور کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں آیا. اور یہ جو مختلف چینلوں پہ چل رہی ہیں، بلکہ ابھی تک چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وہ بالکل فیک ہیں، فیک ہیں اور فیک ہیں. ان پر کوئی بندہ دھیان نہ دے اور وہ بالکل فیک خبر ہے. الحمدللہ ڈی پی این ٹی وی نے سچائی جو اپنے ویورز تک پہنچائی اور اب پھر میں اسی لیے دوبارہ ویورز کے سامنے آیا ہوں کہ ہماری خبر الحمدللہ بالکل سچی ثابت ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی بلاسٹ نہیں ہوا اور کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہے. بلکہ اب تو سی پی او فیصل آباد، پولیس ذرائع بھی اور ریسکیو ذرائع نے بھی یہ باقاعدہ جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اپنا چلا دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کا جو بلاسٹ ہے وہ نہیں ہوا. اور لوگ جو ہے فیک خبروں پر دھیان نہ دیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزاریں جس طرح وہ گزار رہے ہیں اور کوئی بندہ ہلچل میں نہ آئے. اب اس کے بعد فیصل آباد میں ایک بڑا دلخراش سا واقعہ ایک بچی کے ساتھ جو کل پیش آیا اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں سی پی او غلام مبشر میکن صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت آرڈرز اس کے کیے. جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد وہ اس بچی پر تشدد، جو زینب نامی بچی ہے 10 سالہ اور منصور آباد کی رہائشی ہے، اس پر جس طرح کا اس کے باپ اور سوتیلی ماں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس کی وہ ویڈیو وائرل میں اس کی اگر وہ باتیں بندہ سن لے تو یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ برداشت نہیں کر پا سکیں گے. اور جو بچوں والے ہیں خاص طور پر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اس طرح کی اس کی معصومانہ گفتگو اور اتنا درد اس گفتگو میں. اور جس طرح وہ بتاتی ہے کہ میرے بھائی پہ بھی یہ ظلم و تشدد کرتے تھے، وہ 1 دفعہ بھاگا، 2 دفعہ بھاگا، 3 دفعہ بھاگا، پھر وہ گم ہو گیا اور کس طرح اس پہ تشدد. اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گیا کہ 10 سالہ بچی ہے اور اس نے کہا کہ میں اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ شاید کل مجھے مارنا پڑے، پرسوں مجھے مارنا پڑے، لیکن میری ہر بات پہ، میرے جوتا رکھنے پہ، میری پلیٹ رکھنے پہ، کچھ کھا لینے پہ مجھے ہر روز مار اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بڑا اچھا اقدام کیا اور فوراً اسے لے لیا ہے اپنے پاس اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا. اور میں پولیس کی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کی وہ سوتیلی ماں جو ظالم اور سفاک ہے اور اس کا باپ، اس کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. سگی وہ بیٹی ہے تمہاری اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو جو ہے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، بلکہ اس طرح کا قانون ہونا چاہیے اگر ماں باپ بھی زیادتی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی اور سخت سخت ہونی چاہیے. معصوم بچے ہیں، وہ پھول ہیں اور انہیں اس طرح کیوں مسئلہ جاتا ہے. ہماری معاشرے میں بچوں پر اس طرح کے جو مظالم کی داستانیں یہ پہلی نہیں ہیں، یہ بہت ساری. اور مجھے ایک میں ورڈ کہوں گا، ضرور کہوں گا کہ زینب نامی بچیوں کے ساتھ یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہو چکا ہے. خوددارہ خوددارہ اتنا بڑا یہ نام ہے، اتنا پاکیزہ یہ نام ہے، اتنی بڑی ہستیوں کا یہ نام ہے. اس نام کے صدقے خوددارہ تمام بچیوں کی عزتیں جو ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہیں، ان کی چادر کا صدقہ ہر ایک کی بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں. اور زینب نام تو بہت ہی بڑا اور اعلیٰ مقام اور درجے والا ہے. اور اللہ پاک اس بچی کو، اور میں کہتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف ملے گا تو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد پولیس کا بھی بول بالا ہوگا. اور میں یہاں ججز صاحبان کو بھی مخاطب ہوں گا
کہ وہ اس طرح کا قانون اور ایسی ان پہ دفعات لگائی جائیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ اس معصوم کا جو رونا اور اس کی گفتگو ہے وہ میرے کانوں اور میرے دل میں جو ہے ابھی تک ہے، اور میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ میں خود بھی بچوں والا ہوں، پھر ہم نہیں بھول پاتے۔ ہم ایسے جو واقعات ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں آتے ضرور ہیں، لیکن یہ نقش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس بچی کا مستقبل جو ہے وہ بہتر کرے۔ اب اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا کہ فیصل آباد میں جو اب کرائم ریشو ہے اس پہ کچھ کنٹرول نظر آ رہا ہے، اور کچھ ایس ایچ اوز جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر رہے ہیں، اور کچھ لاہور سے بھی ایس ایچ اوز آ گئے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کی بھی تعیناتیاں مختلف تھانوں میں ہوں گی، اور جن تھانوں میں مختلف جو گیپس ہیں وہ اب فل کیے جائیں گے، اور جو نکمے اور نالائق نکھٹو اور مال بناؤ والے ایس ایچ اوز تعینات ہیں ان کو فیصل آباد سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب سی پی او صاحب کے پاس وہ جو لسٹ موجود ہے اس میں سے 12-14 جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوگی، اور دوسرے ایس ایچ اوز کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور اللہ پاک فیصل آباد پہ اپنا خصوصی کرم کرے۔ جس طرح آج لوگ پینک ہوئے اس بم دھماکے سے، اور اللہ پاک اس فیصل آباد پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جو اس طرح کے حالات ہوئے اور سنسنی پھیلی یہ بالکل اپنے دماغوں سے آپ اتار دیں۔ الحمدللہ فیصل آباد میں امن و امان ہے، اور فیصل آباد ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، اور ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک یہاں پہ امن رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔